أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد آل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مولانا آپ کیسے؟ الحمدللہ. بطول چودھری، طاہرہ، کسا، ناز فاطمہ، رئیسہ، سکینہ، نزہ، سمرین فاطمہ، سیدہ فاطمہ. تسلیم میم کہاں غائب ہو گئی؟ اور ایک اور غائب ہو گئی. جی افنان، وسیم، علی عباس لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو صرف میں چل رہی تھی فعل کی تقسیمات کے بارے میں. اس صرف مقدماتی کے تیسرے درس میں یاد ہے 6 اسم کی اور 6 فعل کی تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کتاب کا پوری کا خلاصہ ہے. اب ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جی فعل کی 6 تقسیمات کیا گنائی تھی؟ پھر سے میں دیکھیے ہر بار دہراتا ہوا چلتا ہوں، پھر 6 تقسیمات کیا تھی؟ میں جلدی جلدی لکھ دیتا ہوں. فعل ماضی فعل سیغے کے اعتبار سے یا ماضی ہوتا ہے ماضی یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے. فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل حروف اصلی کے اعتبار سے یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں تو ثلاثی، 3 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی تو ثلاثی مجرد، اور 3 حرف اصلی کے علاوہ مزید کچھ زیادہ بھی ہو تو ثلاثی مزید بھی، یا 4 حرف اصلی ہوں گے تو فعل ہوگا رباعی. اور اگر 4 حرف ہیں فقط اور 4 اصلی کوئی زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد، اور 4 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مزید. یہ مزید تھی. 2 تقسیم ہو گئی. فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل کے اعتبار فعل یعنی اگر فاعل کا نام میں ذکر ہو تو فعل معلوم کہلائے گا. نصرہ زید خالدہ ذکر ہے. فعل رباعی کیا ہوتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد. اللہم ابھی تو ہم نے یہ پڑھ کے امتحان ابھی بتایا نہیں. شروع کرتے ہی ہم نے کیا پڑھا؟ ماضی مضارع امر کب بنانے کا طریقہ کیسے بنتا ہے، کیا بنتا ہے، مضارع کی خصوصیات. آج یہی تو شروع کریں گے. تو فعل یہ بھی پڑھ لیا ہم نے اسی میں. ماضی مضارع امر جب بنایا تھا اس کے بعد مجھول بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا. فاعل کا نام میں ذکر ہے نصرہ زید خالدہ، تو نصرہ کیا ہے؟ فعل معلوم. لیکن میں کہوں نصرہ خالدون تو نصرہ کیا تھا؟ فعل مجھول ہے کیونکہ اس کا فاعل تھا. فعل ایک اعتبار سے اگر اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے، جیسے نصرہ زید خالدہ تو فعل متعدی ہے لیکن صحابہ زیدون مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کہیں گے فعل لازم. ایک کتنی تقسیم ہو گئی؟ 4. فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل کی ایک تقسیم یہ تھی جی مثبت. فعل اگر پوزیٹیو ہے جس میں کام کرنے والا ہے مثبت، اور اگر ورنہ تو نیگیٹو ہے منفی. کتنی تقسیم ہو گئی؟ 2 4 5 جی 1 2 صحیح اور معطل رہے 4 جی. فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل کی ایک تقسیم یہ تھی کہ فعل یا تو حرف اصلی کی جگہ الف واو یا حرف علت نہیں ہے تو فعل صحیح ہے، اور اگر حرف اصلی کی جگہ الف واو یا میں سے کوئی ہے تو اسے فعل معطل کہتے ہیں. اس کی بات تیسرے درس میں اسم کی 6 تقسیمات، فعل کی یہ والی 6 تقسیمات اور اسم کی 6 تقسیمات وہ الگ الگ تھیں. ان میں سے ایک تقسیم کیا تھی؟ اسم کی ایک تقسیم یہ تھی کہ وہ مؤنث ہوتا ہے مذکر، جامد ہوتا ہے مفرد، لازم جی معرفہ ہوتا ہے نکرہ جی، ثلاثی رباعی خماسی ہوتا ہے. تو آپ اسم کی پیچھے یہ اس طریقے سے خلاصتاً بیان کرتی تھی اور پھر کہا تھا کہ پھر ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل میں پوری کتاب میں پڑھیں گے. ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ فعل ماضی کیسے بنتا ہے، کسے کہتے ہیں، کیسے بنتا ہے. مضارع کسے کہتے ہیں، فعل مضارع کیسے بنتا ہے. امر کسے کہتے ہیں، کتنے طرح کا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور اس کا مجھول کیسے بنتا ہے، اور مثبت اور منفی بھی بتا دیا. لائے نافیہ یاد ہے جی، اور یہ بھی تقریباً ہم نے پڑھ ہی لیا. مفعول اگر ہے تو متعدی ہے ورنہ تو لا.
بچی دو چیزیں، یہ والی اور یہ والی. اس کو آج ہم پڑھیں، اس کو آج ہم، تو ان میں سے بھی ہم نے یہ جو ماضی مضارع ہم نے سب کچھ پڑھا ہے ابھی تک. کون سا والا پڑھا ہے؟ یہ والا پڑھا ہے. یہی تو پڑھا ہے نہیں؟ دیکھیے میں نے ساری مثال آپ کو، نصارا، ضربا، قتلا، یہ والی مثالیں تو دی ہیں آپ تک ساری. دیکھ لیجئے، نون سوادرے بے قاف دے لام، تین حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، ثلاثی پہ تین حرف اصلی ہیں تو ثلاثی ہے. تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے ان میں. یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے ثلاثی. بولیے. یہ تیسرے درس کا میں نے فعل کی جو 6 تقسیمات ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا. اب ہم دیکھیے، اگر آپ نے ماضی مضارع کا سب کچھ بنانے کا طریقہ سب پڑھ لیا، باقی یہ چیزیں آسان ہیں. باقی یہ چیزیں سب وزن یاد رکھنا ہے، بس وزن یاد رکھنا ہے بس. جی یہی آسان نہیں لگتی. کمال ہے، وزن یاد رکھنا ہے. فعل لکھیے. فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، کیا حروف اصلی کی گنتی کے اعتبار سے، تو حروف اصلی کتنے ہیں فعل کے اندر، حروف اصلی حروف کتنے ہیں. رہتا یاد ہے اصلی اور زائد حروف کا پتہ لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ جی فعلا کی وجہ پر رئیس صاحب نیا نکال کے لاتی ہیں، رئیس صاحب نیا نکال کے لاتی ہیں. بتائیے کیا بتایا تھا حروف اصلی اور زائد کا پتہ لگانے کا طریقہ کے اصلی کون سے ہیں، زائد کون سے ہیں؟ جی اگر سے ہم خانوادے آسان. جس کلمے کا آپ کے سامنے کلمہ ہے اور آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس میں اصلی حرف کون سے ہیں، زیادہ کون سے ہیں، تو اس کے ہم خانوادہ کلمات ڈکشنری سے نکال لائیے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک ورڈ ہے، مثال کے طور پر منصور ایک ورڈ ہے آپ کے سامنے. آپ کے سامنے ایک منصور ورڈ لکھا ہوا دکھا آپ کو نہیں پتا اس میں اصلی حرف کون سے ہیں، زائد کون سے ہیں. آپ ڈکشنری میں سے اس کے مشتقات کلمات نکال لیجیے. مشتقات کن کلمات کو کہا جاتا ہے؟ یا ہم خانوادے یعنی فیملی ممبر جو سارے ماں باپ سے بنے ہوں. یعنی جیسے آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہوا ملے گا وہیں پہ ناصر، منصور، نصیر، نصرت، نصرت، نصر، ینصر، ناصر، منصور، نصیر، نصرت، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ہم خانوادہ کلمات کہتے ہیں ان کو، جو ایک ہی اصل سے بنے ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے جب یہ لکھ لیے، اب اصلی اور زائد پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے، وہ حرف جو ہم خانوادہ کلمات میں سب میں ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اصلی ہیں. جیسے نون سواد رے یہاں بھی ہے، نون سواد رے یہاں بھی ہے، نون سواد رے یہاں بھی ہے، نون سواد رے یہاں بھی ہے. لیکن الف یہاں پہ ہے، یہاں نہیں ہے تو الف زیادہ ہے. واو یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، واو زیادہ ہے. نصیر میں یا ہے، وہاں نہیں ہے تو یا زیادہ ہے. نصرت میں تا ہے اور جگہ نہیں ہے، یہ تا زیادہ ہے. تو یہاں پر الف، واو، یا، تے یہ حرف زیادہ ہیں، نون سواد رے اصلی ہیں. جی سیدہ فاطمہ، اصلی حروف پتہ لگانے کا، کسی بھی کلمے کے اصلی حروف پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈکشنری وغیرہ سے اس کے ہم خانوادہ یعنی مشتقات کلمات کو نکال لائیے، جگہ لکھ لیجیے اور پھر دیکھیے جو حرف سب میں ریپیٹ ہوا ہے. بورن میرو تو بہن بھائیوں کا سب میں سیم ہوتا ہے. بہن بھائی سبھی ہیں، اس بات کی اولاد ہے. اگر لگانا ہوتا ہے تو بورن میرو چیک کرتے ہیں کہ جاؤ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا دو. تو بورن میرو جو مین چیز ہوتی ہے وہ سب میں ٹھیک ہے. میں بہن بھائیوں میں موٹا ہوں، کوئی پتلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، الگ الگ خصوصیات ہیں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہن کا ہے. بہن بھائیوں میں کوالٹیز الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن بورن میرو سیم ہوتا ہے. بورن میرو ڈی این اے سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ الگ وزن پہ یہ الگ الگ ہیں، یہ اس میں فائدے اس میں پھولنا کوالٹیز الگ الگ آ رہی ہیں، لیکن نون سوادرے سب میں ہے. نون سوادرے سب میں ہے. اسے کہتے ہیں حروف اصلی. سبھی بھائیوں کو ہم خانوادہ ایک فیملی کا کہا جاتا ہے. ہاں یعنی ہم خانوادہ.
ہم خانوادہ کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ کیونکہ ان کا بہت میرو سیم ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں سب، اس لیے وہ سگے ہیں، وہ ہم خانوادہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی کلمات میں بھی بات ہے. انسان کا بہت میرو ایک الگ چیز ہوتی ہے، بھی ہے ان کا کیا ہے، وہ حروف جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ ان کا بون میرو ہے، یعنی وہ حروف اصلی ہے، را مٹیریل ہے، وہ ان کا بون میرو. تو حروف ایسے مثال کے طور پر یہ تو نصارہ کا تھا، آپ اس کا دیکھ لیجیے جلسہ کا مثلا آپ کو پتہ لگانا ہے تو آپ دیکھیے گا جلسہ، جلوس، جلوس، مجلس، مجلس، جلسہ، جلیس، جلیس. دیکھیے یہ ہم خانوادہ کلمات ہیں. جو حروف تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہو رہے ہیں سیدہ فاطمہ رئیسہ وہ اصلی ہیں. اور کون سے حرف ہیں یہاں جو سب جگہ ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ جیم لام سین، جیم لام سین، جیم لام سین، جیم لام سین، جیم لام سین. تو اس کا مطلب جیم لام سین حروف اصلی ہیں، باقی اس میں یا زیادہ ہے، اس میں ہے زیادہ ہے، جی اس میں میم زیادہ ہے، اس میں واو زیادہ ہے. زائد ہے. ہاں تو یہ رئیسہ یہ دوسرا تیسرا مورد ہے. جب آپ سے پوچھا گیا حروف اصلی اور زائد پتہ لگانے کا طریقہ، وہاں پہ کچھ اور کہہ دیا تھا آپ نے، یہاں پہ کہہ دیا فعل نام کہ نہیں. یہ اتنی آسان بات نہیں آپ نے افاری میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم حروف خانوادہ اصلی پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بہن بھائی نکال لائیے جی ڈکشنری سے، یعنی ہم خانوادہ کلمات نکال لائیے. تو یہ ہاں حروف اصلی کہہ رہا تھا حروف اصلی فعل کے اندر تین ہوں. حروف اصلی عربی میں تین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثتون. ثلاثتون سے بنا ہے یہ ثلاثی یعنی تین حرفی. اب یہ تین حرفی جو ہیں، تین حرفی جو ہیں یا تو تین حرف اصلی ہیں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ اس کے اندر ہے نہیں. تین حرف اصلی ہیں تینوں، تین حرف ہیں تینوں اصلی ہیں، تین حرف ہیں تینوں اصلی ہیں، یا پھر تین حرف اصلی ہیں لیکن اصلی کے علاوہ کچھ اس میں زیادہ بھی ہیں، ایک حرف زیادہ ہو یا دو حرف زیادہ ہو، یا پھر فعل کے اندر چار حرف اصلی بھی ہوتے ہیں. اربعۃ کہتے ہیں چار کو، اسی سے بنا ہے رباعی، چار حرفی رباعی. اب اگر چار حرف اصلی ہے اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد. اور چار حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو کہیں گے رباعی مزید بھی. رباعی مزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد. تو فعل کی حروف اصلی کی گنتی کے اعتبار سے ویسے تو دو قسمیں بنتی ہیں، تو تین حرف اصلی ہوں گے اس میں، چار حرف اصلی، لیکن ویسے دیکھیں تو چھ بنے گی، یا تو ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید یا رباعی مجرد. یا مثال دیکھیے، مثال دیکھیے میں نے جتنی بھی ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں آپ، نصرا، ضربا، قتلا، نصرا، ضربا، قتلا، یہ سب کیا ہیں؟ تین حرف ہیں نہیں ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی ہے نہیں. کیوں ہے ثلاثی؟ کیونکہ تین حرف ہیں اصلی. مجرد کیوں ہے؟ کیونکہ تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ حرف نہیں ہے اس میں. لیکن آپ میں یہ کہوں استنصرا، استنصرا، یہ ثلاثی ہے. ثلاثی ہے مطلب تین حرف اصلی ہیں. اسی طرح یہ بھی ثلاثی ہے کیونکہ نون سواد ریخ میں اصلی ہیں، لیکن ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید ہے. کیوں؟ کیونکہ الف سین سے زیادہ میں کہوں ضربا یا کہوں ضربا. کیا فرق ہے ضربا اور ضربا میں؟ کیونکہ اس میں تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ثلاثی مجرد ہے، لیکن یہاں تین حرف اصلی کے علاوہ ثلاثی مزید. جی دہرجا، دیکھیے چار حرف اصلی ہیں، کیا ہیں؟ دال ہے رے جی. دہرجا چار حرف اصلی، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے. رباعی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چار حرف اصلی ہیں. رباعی مجرد کیوں ہے؟ کیونکہ چار حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن میں کہوں تدہرجا، دال رباعی کیوں ہے یہ؟ کیونکہ چار حرف اصلی ہیں، لیکن رباعی مزید کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک تیز زیادہ ہے، حرف زیادہ ہے، ایک حرف اس میں زیادہ ہے. اور یہ پتہ کیسے لگا آپ کو کہ اس میں اصلی اور زیادہ کا؟ وہی اس میں آپ اس کا ہم خانوادہ کلمات نکال لیجیے، پتہ لگ جائے گا تین حرف اصلی ہیں اور نون سواد اصلی ہے، اور آپ کو دکھ رہا ہے نون سواد کے علاوہ کچھ زیادہ ہے نہیں جی، یہاں زیادہ ہے. اس کا ہم خانوادہ تو چار حرف اصلی ہیں.
ٹھیک ہے، یہ مثال ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ والا دہرجہ میں کیا میننگ ہے؟ وہ رڑکا، رڑکا یعنی جیسے بال رڑکنا کہتے ہیں، رڑکنا یا لڑکنا، ماروں گے لڑکتی بھی جاتی ہے، رگڑنا، رگڑنا جب تمہیں زمین پہ بٹھا کے تمہارے ٹانگیں کھینچنے شروع کر دیا تم رگڑتے ہوئے جاؤ گے وہاں پر۔ تو ابھی جو ہم نے سب کچھ پڑھا نا، ابھی جو ہم نے سب کچھ پڑھا یہ پڑھا تھا، یہ نصرہ کا مضارع ینصرو کیسے بنے گا، علامت مضارع لے آئیں گے، یہ ماضی ہے، کیسے ماضی جو ماضی مضارع امر بنانے کی تعریف بنانے کا طریقہ وہ یہ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ تو ثلاثی مجرد کا ہم نے بتایا ماضی کے عین الفعل پہ فتح آتا ہے، بعض جگہ کسرہ آتا ہے، بعض جگہ تو ماضی میں 3 وزن ہوتے ہیں۔ مضارع کیا تھا؟ مضارع میں بھی عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، ٹھیک، یہ مٹا دو نہیں، یہ مٹا رہا ہوں جلدی سے پھر آگے بات۔ جی مولانا۔ اب ثلاثی مجرد میں آپ یہ دیکھیے، ثلاثی مجرد جو ہم نے پڑھا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد یعنی اس میں 3 حرف اصلی اصلی کے علاوہ زیادہ۔ اچھا مجرد اور مزید پتہ لگانے کا کیا معیار ہے، کسوٹی ہے، کیسے پتہ لگائیں گے مجرد اور مزید کہاں دیکھنا پڑے گا، مضارع میں، ماضی کا پہلا صیغہ، کون سے سیغے میں پہلا صیغہ، صرف ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ کے پتہ لگائیں گے اور وہاں سے پتہ لگے گا کہ مجرد ہے مزید، ورنہ اگر آپ مضارع دیکھنے لگے تو مجرد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فعل مجرد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نون سواد میں یاد جاتا ہے، یا ماضی کا کوئی اور صیغہ دیکھ لیجئے، نون نصرو مثلا نون سواد میں واو زیادہ دکھے گی، اگر ایسے دیکھیں گے تو سارے مزید ہوں گے، مجرد کوئی رہے گا ہی نہیں۔ مجرد اور مزید پتہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس ماضی کے پہلے جون سا بھی فعل ہے اس کا ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیے، ٹھیک ہے، اگر اس میں اصلی ہیں سارے تو مجرد، اور اگر اصلی کے علاوہ زیادہ بھی ہے تو مزید۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ مولانا۔ تو پہلے ثلاثی مجرد ماضی بولیے، ماضی اس کا یا تو فعال کے وزن پہ ہوگا، یاد ہے نا عین الفعل کیا سماعی ہوتی ہے بھائی، مصدر سے حروف اگر زائد ہے تو گرا دیں گے، اس کے بعد فاعل فعل لام الفعل کو پکا دیں گے، عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، کہیں فعال کے وزن پہ ملے گا آپ کو یعنی عین الفعل کو پکا ملے گا، کہیں پہ عین الفعل کا آپ کو کسرہ ملے گا، اور کہیں پہ عین الفعل کا آپ کو۔ تو ماضی میں ماضی کے 3 وزن بنتے ہیں، ماضی کے ثلاثی مجرد کا جو ماضی ہے وہ انہی 3 میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا، اور مضارع میں بھی ہم نے بتایا تھا مضارع کیسے بنتا ہے، 4 اسٹیپ، پہلا ماضی کے پہلے صیغے کے شروع میں علامت مضارع یا بڑھائیں گے، دوسرا اسٹیپ فاعل فعل کو ساکن کریں گے، تیسرا اسٹیپ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، کہیں پہ فتح کہیں ضمہ کہیں کسرہ، پھر آخر کو رفع دیتے ہیں، 4 اسٹیپ تھے نا، ہو جائے گا یا علو یا فعلو یا علو۔ تو ماضی اگر کسی فعل کا ماضی فعالہ کے وزن پہ ہے تو اس کا مضارع 3 وزن پہ آ سکتا ہے، کس پہ، کبھی آپ کو یفعلو کے وزن پہ ملے گا، کبھی یفعلو کے وزن پہ ملے گا، کبھی یفعلو کے وزن پہ ملے گا۔ تو اگر ماضی فعالہ کے وزن پہ ہے تو اس کا مضارع یا تو یفعل ہوگا، فعالہ یفعلو یفعل یفعلو یفعلا یفعلو، اور اگر فاعلہ ہے ماضی کا وزن تو مضارع میں آپ کو ضمہ نہیں ملے گا، یعنی فعل پہ بس کسرہ یا فتحہ ہی ملے گا، یفعلو یفعلو، اور اگر فعولا کے وزن پہ ماضی ہے تو اس کا مضارع صرف آپ کو یفعلو کے، اگر کسی فعل کا ماضی فعولا کے وزن پہ ہے نا تو اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ملے گا اور کچھ نہیں، اور اگر فاعلہ کے وزن پہ ہے کسی فعل کا وزن تو یفعلو اور فعلو ملے گا، علو اور فعلو، اور نہیں ملے گا، تینوں مل سکتے، مثال دے رہا ہوں تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔
جی مثال دوں گا تو دکھے گا آپ کو کیسے. جی جناب. آئیے فعلا یفعلو، دیکھیے حروف ایسے 3 ہے نا، پھر ہے اصلی کلام کو زیادہ تو نہیں ہے، ثلاثی کو زیادہ ہے. ماضی کس وزن پہ ہے؟ فعلا فتح. مضارع اس کا آپ کو ملے گا ہمیشہ فتح کا آپ کو ملے گا یفتحو. بولیے. اور دیکھیے ماضی کس وزن پہ ہے؟ وہ ماضی کس وزن پہ؟ جالسا فعلا. جالا تو اس کا مضارع آپ کو ملے گا یجلسو. یجلسو. جالسا فعلا یفعلو یجلسو. نصرا ینصرو. نصرا فعلا کے وزن پہ ہے، ینصرو یفعلو کے وزن پہ ہے. تو ماضی اگر کسی فعل کا فعلا کے وزن پہ ہو تو کسی کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہوگا، جیسے یفتح فتح کے ساتھ، جلا کے ساتھ یجلسو، نصرا کے ساتھ ینصرو. لیکن فعلا سامعا، دیکھیے فعلا کے وزن پہ ہے سامعا، لیکن یسمعو. یسمعو کس وزن پہ ہے؟ یفعلو کے وزن پہ. اور حسبا فعلا کے وزن پہ ہے، اور مضارع بھی یحسبو. حسبا یحسبو. لیکن کروما یفعلو کے وزن پہ آئے گا یکرمو. تو اگر آپ سے پوچھا جائے ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں تو آپ کہیں گے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. 3 2 5 1 6. کون کون سے باب ہیں؟ آپ کہیں گے فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو اور فعل یفعلو. 6 وزن ہیں ثلاثی مجرد کے. یعنی ثلاثی مجرد میں ماضی جو ہے وہ انہی 6 میں سے کسی ایک وزن پہ ملے گا آپ کو پوری عرب دنیا میں. جی عربی زبان میں آپ کو ثلاثی مجرد کا کوئی بھی فعل انہی میں سے کسی ایک وزن پہ ملے گا. یا تو فعل یفعلو کا وزن ملے گا، یا جلسہ یجلسو کے، فعل یفعلو کے، یا فعل یفعلو کے وزن پہ ملے گا، یا فعل یفعلو یا فعل یفعلو. انہی 6 میں سے کسی ایک وزن پہ ملے گا آپ کو. تو آپ سے کوئی پوچھے ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ تو 6 کیوں 6 ہیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. تو آپ کہیے گا اس لیے کہ ماضی میں عین الفعل پہ حرکت سماعی ہوتی ہے، وہ عین الفعل پہ فتحہ بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے. اگر عین الفعل پہ فتحہ ہے تو اس کا مضارع بھی تینوں حرکتوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، اس کا 2 کا ساتھ اور اس کا 1. لہٰذا اس اعتبار 6 بنتے ہیں اس کے وزن. کسا سکینہ فاطمہ رئیسہ ناز فاطمہ کسا طاہرہ. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہوئے؟ 6 وزن. یہ ہم نے پڑھ لیا سب. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک پڑھا ان میں سے تو ساروں کا کچھ الگ الگ ہے، نہیں. جو ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے، کیا تھا؟ فاعل فعل لام الفعل کو فتحہ اور عین الفعل پہ سماعی ہوتی ہے، کہیں پہ فتحہ کہیں کسرہ کہیں ضمہ. مضارع بنانے کا طریقہ کیا؟ وہی 4 اسٹیپ. علامت مضارع یہاں بڑھا دیں گے 1، فاعل فعل کو فتحہ، عین الفعل کی حرکت سماعی، کہیں فتحہ کہیں کسرہ کہیں ضمہ، اور آخر کو رفع دیں گے. رفع دینے کا مطلب کیا ہے؟ 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی. یاد آیا اس کا؟ مولانا تو یہ سارا سب کے لیے ہے، سارا سب کے لیے. باقی سارے صیغے 14 ویسے ہی ہیں جو میں نے ماضی میں وہاں بتائے، مضارع میں وہاں بتائے، اور امر جو وہی امر بالامر اور امر صیغہ وہی بنے گا. جی گردان ایسے میں فتح 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 پوری ماضی کی گردان، جلس 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 نصر نصر یہ سب وہی گردان ہے. مضارع کو یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان پوری 14 صیغے یجلس یجلس سیم ہے، سیم ہے. صحیح ہے. جو طریقہ کر لیا ثلاثی مجرد میں، وہ آگے جو مزید آئے گا ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید وہی آئے گا. وہی 14 صیغے، وہی ان کا نام. واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ
صحیح ہے. بس فرق یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں بہت معین ہے، عین الفعل کی حرکت معین ہے، باقی طریقہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے، مضارع مرفوع وہی ہے، علامت رفع وہی ہے، مضارع منصوب وہی، مضارع مجزوم وہی، خصوصیات مضارع کی وہی جی، اور کیا کیا امر کا طریقہ بھی سیم ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موفق باشید. خدا حافظ.